کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے پوشیدہ؟ اگر اللہ تعالیٰ ایک دن بتا دیتا، متعین کر دیتا کہ اس رات کو لیلۃ القدر ہے، تو اللہ کے بندے اسی رات کے لیے عبادت میں مصروف رہتے، دوسرے راتوں کو بھول جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس رات کو اللہ چھپا کے رکھا تاکہ میرے بندے ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھے، ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر اگر رات کی اگر قدر کریں گے تو میں ان کو لیلۃ القدر کی بابرکت رات سے میں ان کا نوازوں گا۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے نازل کیا بے شک قرآن مجید کو اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے اے نبی آپ کو معلوم ہے؟ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ بزرگوں، 1000 مہینے متعین نہیں کیا ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل کا اللہ تعالیٰ منشا کو ظاہر کر رہا ہے۔ عربی میں جو گنتی ہوتی ہے، ہم جب بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں ہم خود دیکھتے ہیں، جب مارکیٹ والا جب گنتا ہے پیسے، 1000 سے زیادہ گنتی آتی ہے عربیوں کو، جب سعودیوں کو 1000 جب گنتی کرتے ہیں تو پھر سے 1 سے شروع کرتا ہے، وہ 1 2 پھر 1000 تک پہنچ کے پھر 1 2 ایسا چلتا رہتا ہے۔ بزرگوں کو، سعودیوں کو، عربیوں کو 1000 کے اوپر گنتی نہیں آتی، ہمارے جیسا لاکھوں میں جیسا ہم گنتے ہیں ویسا ان کو 1000 کے اوپر گنتی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے حساب سے اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ 1000 مہینے ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ افضل آج کی رات ہے، اس سے زیادہ افضل آج کی رات ہے۔ پھر رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، آج کی رات ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے محبوب بیان کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ اللہ کے فرشتوں کو لے کر آتے ہیں۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو امت محمدیہ کا مقام اور مرتبہ بتانے کے لیے اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، تو دوسرا اللہ تعالیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح سے کہیں زیادہ اللہ کو، اللہ کے مغفور بندوں کی پکار کو اللہ پسند کرتا ہے۔ فرشتے، حدیث میں آتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو ہماری تسبیح سے کہیں زیادہ ایک گنہگار کی پکار کی آواز پسند ہے۔ اس آواز کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ، اس آواز کو دیکھنے کے لیے لیلۃ القدر کی رات میں اللہ ہم کو زمین پر بھیجتا ہے۔ فرشتے، ملائکہ کا جھرمٹ جب آتا ہے تو اتنی تعداد میں وہ آتے ہیں کہ زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اتنی تعداد میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے آج کی رات۔ پھر اور وہ روح کا بھی ذکر ہے، روح سے مراد 3 ہیں، 3 آدمی ہیں، 3 لوگ ہیں، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک فرشتہ عیسیٰ ہے۔ جسم تو ایک رہتا ہے لیکن 70,000 منڈیاں رہتے ہیں، اس کو سراں رہتے ہیں، 70,000 سر رہتے ہیں، اور 70,000 سر میں 70,000 منہ بھی رہتے ہیں، اس کو 70,000 سر میں 70,000 منہ رہتے ہیں، 70,000 منہ میں 70,000 زبانیں رہتے ہیں، اور ہر زبان کی لینگویج الگ الگ ہوتی ہے، وہ فرشتے کی، وہ روح کی 70,000 زبانوں کی 70,000 زبان میں لینگویج الگ الگ رہتی ہے۔ یہ لینگویج وہ تو ایک ملیالم، عربی، تمل، بزرگوں ایسی لینگویج، بزرگوں وہ 70,000 زبانوں سے اللہ کے بندوں کی مغفرت کی وہ دعا کرتے رہتا ہے۔ اور دوسری جو شخصیت ہے وہ روحوں کی روح محمد الرسول اللہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں ملائکہ کے ساتھ۔ اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا، اللہ ایسے سمجھنے اور سمجھانے والوں کی صحبت میں بٹھایا ہے، تو ہم اگر سمجھیں گے تو اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہو جائے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش میں رہتے ہیں،
وہ لوگ بھی ہیں جن کی تلاش میں لیلۃ القدر رہتی ہے. ہم اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں. جن کی تلاش میں لیلۃ القدر رہتی ہے، ہم گنہگار تو وہ نہیں ہو سکتے، لیکن جن کی تلاش میں لیلۃ القدر ہے ویسے لوگوں کی نسبت اللہ ہم گنہگاروں کا عطا کیا ہے. بزرگوں، اگر ان لوگوں کی فہرست میں اپنے نام کو شامل کر لیں گے انشاءاللہ وہ بندے کی ہر رات لیلۃ القدر ہو جائے گی، ہر ساتھ لیلۃ القدر ہوگی. اگر ہم یہ کیفیت پیدا کر لیں گے اللہ کا ہم پر فضل ہو جائے گا. وہ لیلۃ القدر کو پاتے تو ہیں لیکن لیلۃ القدر ان کی تلاش میں رہتی ہے، ان کی تلاش میں رہتی ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی؟ بزرگوں، وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں نہیں رہتے بلکہ لیلۃ القدر بھی ان لوگوں کی تلاش میں رہتی ہے کہ وہ لوگوں کو میں پالوں تو میری خوش نصیبی ہے، وہ لوگوں کو میں پالوں تو میری خوش نصیبی ہے. بزرگوں، وہ کون ہیں؟ اب آپ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی تلاش میں لیلۃ القدر رہتی ہے. بزرگوں، لیلۃ القدر تو ایک رات ہے. بزرگوں، وہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہر رات لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے. وہ کون ہیں؟ وہ لیلۃ القدر کو پا کر لیلۃ القدر کو صرف عبادتوں کے ذریعے وہ لیلۃ القدر کی قدر نہیں کرتے، بلکہ وہ جب لیلۃ القدر کو پاتے بھی ہیں یا لیلۃ القدر کے علاوہ جب بھی وہ رہتے ہیں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ایسا اللہ کی قدر کرتے ہیں، وہ اللہ کے شہود میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اللہ کے دیدار میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی محبت میں وہ ڈوب کر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اللہ کی خشیت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. بزرگوں، وہ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی معیت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. بزرگوں، وہ ایسے قدر کرتے ہیں لیلۃ القدر کی، وہ اللہ کے شہود میں قدر کرتے ہیں لیلۃ القدر کی. اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے، ہم تو اس مقام پر نہیں ہیں لیکن جو ہے اللہ ان کی تو نسبت ہم کو عطا کیا ہے. اگر ہم بھی اس کا ذرا کچھ حصہ ہمارے اندر پیدا کر لیں گے، خدا کی عزت کی قسم اللہ ہم کو بھی لیلۃ القدر منانے والوں کی اعلیٰ لوگوں کی فہرست میں اللہ ہم کو بھی شامل فرمائے. اب آپ یہ سوچیں گے لیلۃ القدر سے زیادہ ان کو کیسا مقام ملے گا، کیسا ان کو مقام ملے گا؟ آپ بتلائیے. جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں. ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں. ہم جب یاد کر رہے ہیں اس کے لیے موقع ہے، وقت ہے. ہم اللہ کا جب نام لے رہے ہیں اجر کا احساس کرتے ہوئے، نیکیوں کا احساس کرتے ہوئے بھی ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. میں اللہ کو پکاروں گا تو اتنا نعمتیں مجھے ملے گی، اللہ کو یاد کروں گا تو اتنا اجر مجھے ملے گا، اتنا وقت کروں گا تو اللہ یہ وقت میرے کو نیکی میں لکھ دے گا. ذرا اندازہ لگانا، اذکرکم جب اللہ ذکر کرتا ہے کسی بندے کا، نہ اس کو وقت ہے، نہ موقع ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے. جب وہ بندے کا ذکر کرتا ہے تو بندے کا کیا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے، بندے کا کیا مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جب وہ بندے کا ذکر کرتا ہے تو یہ نہیں کہا کہ میں جب بندے کا ذکر کرتا ہوں تو اتنی اس کے نام اعمال میں اجر لکھوں گا، بلکہ وہ لا تعداد جب بندے کا ذکر کرتا ہے اپنی مرضی میں جتنا آیا بندے کو اتنا نواز دیتا ہے پروردگار. بزرگوں، ہماری اللہ والے ہم کو بتلائے ہیں، ویسا ہی ہم درود میں دیکھیں. درود جب ہم پڑھتے ہیں، ایک امت محمدی جب ایک مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتا ہے سرکار پر، اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، میں اس بندے پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں. یہاں پر اللہ کا ذکر آیا تو ایک مرتبہ ذکر کر رہا ہے، جب رسول کا ذکر آیا تو 10 مرتبہ ذکر کر رہا ہے. بزرگوں، وہ 10 مرتبہ کو اللہ کتنے نام اعمال میں کتنے ہزار کے نیکیاں لکھنے والا ہے کس کو معلوم ہے. بزرگوں، کب وہ کیفیت پیدا ہوگی جب بندہ قرب الہی میں، اللہ کی معیت میں جب اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اس کی ہر ساعت لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے. آپ خود اندازہ لگائیے
اس دور کا بڑے سے بڑا عالم 1000 سال بھی اگر بے ریا عبادت میں لگا ہوا ہے، اگر محمد رسول اللہ کے اگر ان حیات میں کسی صحابی نے ایک لمحہ ایمان کے ساتھ رسول کی صحبت میں بیٹھا، تو یہ بے ریا عبادت کا زیادہ اہمیت ہے یا اس کی زیادہ اہمیت ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ آدمی کی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ بے ریا 1000 مہینے عبادت میں لگا ہوا ہے۔ بزرگوں بیوقوف ہے وہ بزرگوں، جو رسول کی صحبت میں ایمان کے ساتھ ایک لمحہ جو صحبت اختیار کیا وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میں اپنی ساری زندگی کے اعمال ابو بکر کو دے دوں گا اگر وہ ابو بکر ایک رات ایک دن وہ مجھے دے دیں گے جو سرکار کی صحبت اختیار کیے تو میں کامیاب۔ پھر آگے کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں، کاش میں ابو بکر کے جسم کا اگر ایک بال ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ وہ بال محمد الرسول اللہ کی صحبت اختیار کیا ہوا ہے۔ بزرگوں اگر عمر اگر وہ بال بھی ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ بزرگوں وہ صحابہ کو اس کی اہمیت ہم خود اندازہ لگانا، سرکار کی ایک لمحہ صحبت میں بیٹھنے والے کی یہ کیفیت۔ بزرگوں کون ہے وہ؟ اللہ کے قرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی معیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ کا قرب میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے 1000 مہینے بھی ان سے کہیں زیادہ افضل وہ سرکار کی صحبت۔ اللہ تعالی ہم کو بھی وہ نصیب فرمائے۔